بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 88 ملاحظہ فرمائیں۔ ہاؤس کے لیے ایک اچھا بہانہ ہے۔ ٹیپو کے کان میں درد ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو بہت ضدیں کرتا ہے۔ کل سے کہہ رہا ہے کہ چاچو رستم کو بلاؤ اور چاچی نادیہ کو بھی۔ میں نے ان سے باتیں کرنی ہیں۔ نادیہ تو آ نہیں سکتی لیکن رستم آ جائے گا۔ میں نے کل بھی حنیفہ کے ہاتھ اسے پیغام بھیجا تھا، کل پھر بھیجتی ہوں۔ وہ آ گیا تو پھر میں اور تم پہلے سے ٹیپو کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ وہ جب آئے گا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹیپو کو کسی بہانے باہر لے جاؤں گی۔ کمرے میں تم دونوں اکیلے ہوگے، جو بات کرنی ہوگی کر لینا۔ سب کچھ ویسے ہوا جیسے مہناز نے کہا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے کچھ لوگ بندوقیں وغیرہ لے کر نکل گئے۔ ان کے پاس پرندے پکڑنے والا ایک بڑا جال بھی تھا۔ بلاول مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس ٹولی کے ساتھ تھا۔ لالا فرید کا پروگرام پہلے تو ڈاواں ڈول نظر آیا لیکن پھر وہ بھی چلا گیا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے مہناز نے رستم کو پیغام بھیجا اور وہ چلا آیا۔ شانی اور مہناز اس وقت ٹیپو کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹیپو کا کان سوجا ہوا تھا اور اسے ہلکا سا بخار بھی ہو گیا تھا۔ رستم کی آنکھوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پوری نیند نہیں لے رہا۔ اس کے لمبے بال جو کنگھی کے بغیر ہی بڑے سلجھے ہوئے نظر آتے تھے وہ سیدھا ہو رہے تھے۔ رستم نے اندر آ کر سلام کیا اور پھر ٹیپو کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ٹیپو کے چہرے پر روشنی سی بکھر گئی۔ اندازہ ہوا کہ رستم کی کمپنی اسے اچھی لگتی ہے۔ رستم اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر رستم کی گود میں بیٹھ کے اور رستم کی چھوٹی چھوٹی نرم داڑھی میں انگلیاں چلانے لگا۔ چاچی نادیہ کیوں نہیں آئی؟ ٹیپو نے پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، 1-2 دن میں ہو جائے گی۔ کیا اس کا بھی کان خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی، تم نے دیکھا تو تھا۔ ٹھیک ہے، میں جب تک چاچی شانی سے کھیلوں گا۔ مہناز نے کہا تمہیں بتایا تو ہے، یہ چاچی نہیں باجی ہے، باجی شانی۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر مہناز باہر گئی اور واپس آ کر بولی، ٹیپو پانی گرم ہو گیا ہے، چلو 2 منٹ میں نہا کر واپس آ جاؤ۔ بخار میں نہلانا ٹھیک رہے گا؟ رستم نے پوچھا۔ ناصر نے کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹیپو نے ٹھنکنا شروع کر دیا۔ مہناز اسے اٹھا کر باہر لے گئی۔ کمرے میں رستم اور شانی رہ گئے۔ مطلع صبح سے ابر آلود تھا، اب ہلکی بوندیں پڑنے لگی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کھباڑی اور بیری کے پیڑ خاموشی سے بھیگ رہے تھے۔ بکریوں کے ایک چھوٹا سا ریوڑ سرسبز ڈھلوان سے اتر رہا تھا اور ڈیرے کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دور ایک اونچی چٹان پر ایک سیاہ بادل کسی دیویکل پرندے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ رستم اور شانی خاموش بیٹھے تھے۔ پھر اس خاموشی کو شانی نے ہی توڑا۔ رستم، میں جانتی ہوں تمہارے لیے چودھری حشام اور اس کے بیٹے کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، تمہارے دوست کی جان لی ہے۔ یہ تمہارے ہاتھوں بدترین سزا کے حقدار تھے۔ میرے کہنے پر تم انہیں چھوڑ رہے ہو، تمہارے یہ احسان میرے دل پر نقش رہے گا۔ میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑی ہے۔ بی بی، آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے تو میں بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر سکتا ہوں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ نہیں رستم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی اور چاہے نہ سمجھے لیکن میں سمجھتی ہوں۔ میرے کہے کا مان رکھنے کے لیے تم نے خود پر بڑا جبر کیا ہے۔ آپ شرمندہ کر رہی ہیں بی بی۔ شانی کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ بے خیالی میں کھڑکی سے باہر خاموشی سے بھیگتے ہوئے پیڑوں، ممیاتی بکریوں اور چوٹی پر ٹھہرے ہوئے بادل کو دیکھتی رہی۔ پھر ہولے سے بولی، رستم، میرے دل پر بوجھ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہ نہیں کر پائی جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور تم میرے لیے وہ سب کچھ کرتے رہے جس کی میں حقدار نہیں تھی۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کھویا ہے رستم، میرے لیے بہت کچھ جھیلا ہے۔ آپ میرے دکھے ہوئے دل کو اور دکھا رہی ہیں بی بی۔ مجھے تو اپنے آپ سے سب سے بڑا گلہ یہی ہے کہ میں اپنے حالات سے مجبور ہو کر اور آپ کو خطرے میں چھوڑ کر اپنی زندگی بچانے کے لیے اس ویرانے میں آ چکا ہوں۔ میں اپنے آپ پر جتنی لعنت و ملامت کروں وہ کم ہے بی بی۔ آپ مجھے حکم دیں بی بی، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میری یہ زندگی تو اب ویسے بھی کچھ دنوں کی ہے، اگر یہ آپ کے کسی کام آ جائے تو میرے لیے مرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایسی باتیں کر کے مجھے رلانا چاہتے ہو؟ شانی نے کہا۔ نہیں بی بی، میں تو بس حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی طنز نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ میں آپ کو رلانا چاہتا ہوں، اس فکر میں آپ کی اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کی اس اپنائیت کے بدلے میں اپنی کھال آپ کے قدموں میں بچھا سکتا ہوں، تو پھر گلے شکووں کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ تم کچھ بھی کہو رستم، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری طرف سے تمہارے ساتھ کئی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ یہ زیادتیاں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی ہیں اور مجھے تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ اس نے چلنے میں توقف کیا اور بولی، اور میں سے ایک زیادتی وہ تمانچہ بھی ہے جو میں نے تمہیں مارا تھا۔ مجھے وہ بات ابھی نہیں بھولی اور مجھے پتہ ہے تمہیں بھی بھولی نہیں ہوگی۔ رستم کا سر کچھ اور جھک گیا۔ شانی نے کہا، کتنی بے وقوف ہوں،
غلطی ایک مدت پہلے کی، معافی اب مانگ رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں جب تک معافی نہیں مانگوں گی میرا چین ایسی حرام ہوتا رہے گا۔ ہاں رستم، میں نے تمہیں بلا وجہ تمانچہ مارا تھا، میں اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہوں۔ اور بی بی آپ نے بلا وجہ کہاں مارا تھا؟ رستم نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کے چچا کی برائی کی تھی، ان کے خلاف آپ کو بھڑکانا چاہا تھا، لیکن تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ وقت نے بعد میں ثابت کیا کہ چچا رئیس واقعی ہماری جڑیں کاٹ رہے تھے، ہمیں مصیبتوں میں پھنسا کر انگلینڈ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ رستم نے کچھ کہنا چاہا مگر شانی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ نہیں رستم، سچ کو سچ ہی رہنے دو، وہ میری غلطی تھی، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے اپنی اس حرکت پر اتنی ندامت ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، پلیز رستم۔ شانی کی بات سن کر رستم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا، اسے جیسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ شانی بولی، میری دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ رستم، حویلی میں آگ لگنے کے بعد میں تمہارے ساتھ پنڈی گئی، اور پھر پنڈی میں تمہیں کچھ بتائے بغیر ایک دن چپکے سے کہیں نکل گئی۔ میں جانتی ہوں میری اس حرکت نے تمہیں بے حد پریشان کیا تھا، تم دیوانوں کی طرح میری تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتے رہے، اور میں لاہور میں بیٹھی رہی۔ اپنی اس غلطی کے لیے بھی میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ بی بی ایسا مت کہیں، خدا کے لیے میں اپنی نظروں میں گر رہا ہوں۔ شانی کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ رستم کی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولتی چلی گئی۔ میں نے تم سے بہت کچھ لیا ہے رستم، اور بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکی، کچھ بھی نہیں، بس تمہارے دکھوں میں اضافہ کیا ہے۔ میری خاطر تمہیں اس شام کے بے بنا تشدد کا سامنا کرنا پڑا، تمہارے پیارے دوست افندی اور گونگے مختار کی جانیں بھی میری ہی خاطر گئیں۔ میری وجہ سے ریاض ہٹلر جیسے قاتل پولیس افسر تمہارے خون کے پیاسے ہوئے، اور جب موسم بستی میں تم ہر طرف سے گر گئے تو میں نے چپ چاپ اپنا راستہ تمہارے راستے سے الگ کر لیا۔ مجھے اس کے لیے بھی تم سے معافی مانگنی ہے رستم، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی ہے۔ شانی نے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنے ہی کندھے میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ رستم نے تڑپ کر شانی کے ہاتھ تھام لیے، پھر اس نے ہاتھ پیچھے بھی ہٹا لیے۔ اس کا رنگ ہلدی ہو گیا تھا، وہ اشک بار لہجے میں بولا، خدا کے لیے بی بی مجھے اتنی تکلیف نہ دے، میں یہ نہیں سہ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گیا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شانی کی اجازت کے بغیر کمرے سے نکل جاتا۔ وہ بت کی طرح کھڑا رہا۔ شانی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ اسی طرح گزرے، پھر شانی نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک سچے موتیوں کے لشکارے جیسی تھی۔ اس نے کہا، رستم تم کہیں ملک سے باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ لوگ بارڈر پار کر جاتے ہیں، پھر لانچ وغیرہ کے ذریعے مسقط دبئی کی طرف نکل جاتے ہیں، تم یہاں رہو گے تو زیادہ دیر پولیس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ ریاض ہٹلر بڑا زہریلا بندہ ہے رستم، وہ پولیس کی وردی میں بھیڑیا ہے۔ مجھے یقین اگر ایس پی حاجی ایاد خان نہ ہوتا تو یہ ریاض ہٹلر تم تک پہنچنے کے لیے کئی درجن بندوں کی جان لے چکا ہوتا، اور شاید میں بھی ان میں سے ایک ہوتی۔ رستم کی آنکھوں میں یک بار کی آگ کے کئی آلاؤ بھڑک اٹھے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گلے اور پیشانی کی رگیں پھول گئی۔ وہ عجیب لہجے میں بولا، بی بی اپنے پہلے سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے۔ ملک چھوڑ کر اس لیے بھی نہیں جا سکتا کہ ریاض ہٹلر، چودھری بشیر اور پیر قدرت جیسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں بی بی، اور ان سے ٹکرانے کے لیے جس بے رحمی اور بے حسی کی ضرورت ہے وہ اب میرے اندر واپس آ چکی ہے۔ دوسری بات، آپ نے ریاض ہٹلر کے بارے میں یہ کی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں بی بی، وہ بہت خطرناک شخص ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں اور پولیس کی پوری فورس بھی ہے۔ عام حالات میں میرے جیسا بندہ شاید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہاں بی بی، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، اگر اس شخص نے کبھی اپنا ناپاک ہاتھ آپ کی طرف بڑھانے کی غلطی کی تو وہ اس کی زندگی کا بدترین دن ہوگا۔ میری جان رہے نہ رہے لیکن میں اسے بدترین مثال بنا دوں گا۔ رستم کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ شانی سر سے پاؤں تک لرز گئی۔ اسے لگا جیسے رستم کے لہجے میں کوئی اور بول رہا ہے، کوئی وحشی جنونی جو تن تنہا کسی لشکر سے ٹکرانے اور اسے طے و بالا کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہو۔ شانی نے مناسب سمجھا کہ وہ یہ آگ اگلتا ہوا موضوع بدل دے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، رستم مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری ایک بہن اور بہنوئی بھی ہے، پولیس نے ان دونوں پر بھی مقدمے بنا رکھے ہیں، تم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے؟ کیا وہ یہیں پر ہے؟ میرا مطلب ہے یہاں تمہارے پاس ڈیرے پر؟ رستم کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ بولا، بی بی بہن اور بہنوئی کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات حاجی ایاز یا ڈپٹی ریاض ہٹلر سے معلوم ہوئی ہوگی، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ ریاض ہٹلر سے معلوم ہوئی ہوگی۔ ہاں
ریاض نے مجھ سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں جیل میں تھی تو وہ میرے پاس آیا تھا اور دیر تک اس بارے میں سن گن لینے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی، اور اگر جانتی بھی ہوتی تو ریاض کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کیا کسی اور نے بھی اس بارے میں آپ سے بات کی؟ رستم نے پوچھا۔ جوہر آباد میں مجھے ایک شخص نے بتایا تھا کہ چند برس پہلے تمہارے بہنوئی کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا، اور یہ جھگڑا اتنا بڑا تھا کہ بات قتل و غارت تک پہنچ گئی تھی۔ تمہاری بہن کو بچاتے ہوئے تمہارے والد قتل ہو گئے تھے، اور جواب میں تم نے چودھریوں کے کئی بندے مار دیے تھے۔ اس کے بعد تم باقاعدہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے اور اپنے دشمنوں سے سارے حساب چکانے لگے۔ ہاں بی بی، ایسا ہی ہوا تھا، اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور رونے پیٹنے کے باوجود انصاف نہیں ملتا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا۔ شانی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن فی الوقت میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی اور ان کے بچوں کو بھی پولیس اور نارپوریوں سے خطرہ ہے۔ کیا تمہارے خیال میں وہ محفوظ جگہ پر ہیں؟ ہاں بی بی، میں نے اپنی طرف سے تو اس بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ انہیں ایک محفوظ ٹھکانہ دیا ہے۔ اس ٹھکانے کے بارے میں میرے دوست زابر کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ زابر کے جسم کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دی جائے تو بھی وہ کسی کو آپو زائدہ اور بائی اکرام تک نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ دیر تک اس بارے میں بات ہوتی رہی، پھر شانی نے کہا، رستم مجھے خوشی ہے کہ تمہاری زندگی میں نادیہ آ گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کے پیار کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ وہ اپنی خوشحال زندگی کو ایک طرف رکھ کر اور تمہاری ساری تکلیفوں مصیبتوں میں حصے دار بن کر تمہارے ساتھ اس خطرناک ویرانے میں موجود ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ نادیہ کو اپنی زندگی میں لانا تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا میری خواہش پر تم نے ایسا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میرے دل و دماغ پر بہت زیادہ بوجھ ہے رستم، لیکن جب نادیہ کو تمہارے ساتھ دیکھتی ہوں تو اس بوجھ میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ میری خواہش ہے اور میری دعا بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کا سہارا بنو اور اپنی زندگی کو مصیبتوں سے نکالنے میں کامیاب رہو۔ شانی نے بات مکمل کی تو اسے رستم کے چہرے پر عجیب سا رنگ نظر آیا، جیسے کوئی ٹیس اس کے سینے میں اٹھی ہو اور اس کی شدت نے اسے نیم جاں کر دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے شانی کو یوں محسوس ہوا کہ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ہونٹ ایک دفعہ لرز کر ساکت ہو گئے۔ یہ ہونٹ بولتے بولتے چپ ہو جاتے تھے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ پچھلے برسوں میں کتنے مواقع ایسے آئے تھے جب شانی کو لگا تھا کہ یہ ہونٹ بہت شدت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ان پر لگی ہوئی خاموشی کی مہر برقرار رہی، اور ہر بار جب ایسا ہوا تھا شانی کو لگا تھا کہ ایک اور زنجیر نے اس کے سراپا کو جکڑ دیا ہے۔ اب ایسی انگنت زنجیریں شانی سے لپٹی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں کیا ناتا تھا رستم کے بند ہونٹوں میں اور ان زنجیروں میں۔ یہ بڑی سخت بندشیں تھیں، یہ بڑے بے رحم شکنجے تھے۔ شانی بظاہر آزاد اور خود مختار ہوتے ہوئے بھی آزاد و خود مختار نہیں تھی۔ خود مختار ہونا تو دور کی بات ہے، کسی وقت تو وہ کسمسا بھی نہیں سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتی تھی، وہ اپنے آپ سے لڑنے لگتی تھی۔ وہ کیوں نہیں توڑ سکتی تھی ان تصوراتی بندھنوں کو؟ کھڑکی سے باہر برسنے والی بارش اب مدھم پڑ گئی تھی۔ ٹیلے کی چوٹی پر منڈلاتا ہوا بادل بکھرنے لگا تھا۔ کھباڑی بیری اور گوندلی کے پیڑ ہوا سے ہولے ہولے چومنے لگے تھے۔ دوسرے کمرے میں ٹیپو نے شاید نہا لیا تھا۔ وہ رستم کے پاس واپس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ بہناز اسے روک رہی تھی اور تولیے سے اس کا جسم صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا ننگائی جائے گا؟ کپڑے تو پہن لے بے حیا۔ شانی سمجھ گئی کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ امید تھی کہ اگلے 1-2 دن میں مکھیا، دراج اور دلاور وغیرہ واپس ڈیرے پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ان سب کی یہاں واپسی تھی۔ امید نہیں تھی کہ اب دوبارہ یوں تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے گا۔ شانی نے کہا، رستم تم منہ سے کچھ کہو یا نہ کہو، لیکن میں جانتی ہوں تمہاری مجھ سے کچھ توقعات تھی، اور میں مانتی ہوں یہ توقعات بے جا بھی نہیں تھی۔ تمہیں حق تھا اس انداز میں سوچنے کا۔ میں اپنی مجبوریوں، کمزوریوں کے سبب ان توقعات پر پورا نہ اتر سکی۔ تمہیں بالکل ناجائز طور پر دکھ دیے، آنسو دیے اور انتظار دیا۔ میں ان سارے دکھوں اور آنسوؤں کے لیے تم سے ایک بار پھر معافی مانگتی ہوں۔ اگر تم میرے لیے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ رکھتے ہو تو مجھے سچے دل سے معاف کر دینا، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر تم سچے دل سے معاف نہیں کرو گے تو میں کہیں بھی چلی جاؤں، کچھ بھی کر لوں، سکون سے جی نہیں سکوں گی۔ زندگی کا یہ سفر اب زیادہ لمبا تو نہیں لگتا، لیکن جتنا بھی ہے میرے لیے عذاب جیسا ہے۔ میری سفر کو تم ہی قابل برداشت بنا سکتی ہو رستم۔ بی بی، مجھے شک تھا کہ آپ نے مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ بے شک یہ ایک مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اسے میرے لیے اور تکلیف دہ تو نہ بنائیں۔ میں آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہا ہوں،
نہ مانگ سکتا ہوں، لیکن اتنا تو کریں بی کے مسکراتے ہوئے الوداع ہی کہہ دیں۔ رستم نے الوداع کا لفظ اس انداز میں کہا کہ شانی پھر تڑپ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں انتہا درجے کا کرب بھر کر بولی، رستم میری بات مان لو، تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، بارڈر پار کر جاؤ، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان کی ارادے دیکھے ہیں، ان کی آنکھوں میں تمہارے ساتھیوں کے خون کی پیاس دیکھی ہے۔ ڈپٹی ریاض بڑی تیزی سے گھیرا تنگ کر رہا ہے، وہ بڑی جلدی یہاں پہنچ جائے گا، تم لوگ سرکاری طاقت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ شانی نے بڑے کرب سے رستم کو دیکھا، وہ بھی سر اٹھا کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چند لگتے کے لیے دونوں کی آنکھیں چار رہیں، پھر رستم کے ہونٹوں کے پیچھے ایک بہت پھیکی بالکل غیر محسوس مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظر چکا لی، کھولے سے بولا، ٹھیک ہے بی بی، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بحث سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات اس نے ہونٹوں سے کہی ہے، دل سے نہیں۔ ہائے اللہ چاچی، تم رو رہی ہو؟ ٹیپو کی آواز نے شانی کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں اندر داخل ہو رہا تھا، بھیگے بال پیشانی سے چپکے ہوئے تھے۔ شانی نے جلدی سے اوڑھنی کے پلو سے آنکھیں پوچھی۔ ٹیپو پہلے کی طرح رستم کی گود میں چڑھ بیٹھا۔ چاچو تم نے رلایا ہے چاچی شانی کو؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں میں نے ہی رلایا ہے، وہ عجیب لہجے میں بولا۔ تو آپ گندے ہیں؟ ہاں گندا ہوں، اس لیے گندے کام ہوئے مجھ سے۔ اسی دوران میں میناز بھی ٹیپو کو آواز دیتی اندر آ گئی۔ ماحول کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ ذرا چونکی، پھر ٹیپو کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بولی، تمہارے بابا جانی آ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے نا گولی کی؟ ٹیپو نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹیلوں کی طرف سے گائے بگائے شاٹ گن چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لوگ واپس آتے ہوئے شاید پرندوں وغیرہ پر فائر کر رہے تھے۔ اچھا بھرجائی، اچھا بی بی جی، میں چلتا ہوں۔ رستم نے اٹھ کر دونوں کو ایک ساتھ سلام کیا اور الٹے قدموں چل کر باہر نکل گیا۔ شانی گمسم بیٹھی رہی، اس کے دل کا ایک گوشہ بالکل ویران اور تاریک ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں شکار پارٹی واپس آ گئی۔ ان لوگوں نے 2 بڑے تھیلوں میں شکار کیے ہوئے پرندے اور جنگلی خرگوش وغیرہ بھر رکھے تھے۔ یہ لوگ کہیں سے ایک بڑا خار پشت بھی پکڑ کر لائے تھے، اسے ایک جال میں لپیٹا گیا تھا اور اوپر سے نائلون کی رسی کے بل بھی دیے گئے تھے۔ بلاول آوان بھی شکاری پارٹی کے ساتھ گیا تھا، اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے انجوائے کیا ہے۔ شکار کو صاف کرنے پکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شانی کو اس سارے کام میں بالکل دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، گوشت پکنے کی بو سے پریشان کر رہی تھی۔ وہ تھوڑے سے چاول کھا کر جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، رات 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا۔ میناز اور ٹیپو بھی سو چکے تھے۔ ایک دم شانی کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھ کسی آہٹ کی وجہ سے کھلی ہے، شاید کوئی کھٹکا ہوا تھا، شاید کوئی بلی یا دوسرا جانور تھا۔ اچانک وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے کھڑکی کے سامنے ایک پرچھائی گزرتے ہوئے دیکھی، یہ کوئی شخص تھا جو چوروں کی طرح جھک کر چلتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا تھا۔ شانی ایک دم اٹھ بیٹھی، اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ میناز کو جگائے۔ اس نے میناز کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ سارے دن کی تھکی ماندی ابھی سوئی تھی۔ اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ اور کھڑکیاں کنڈی اچھی طرح چیک کی۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا تھا، تاہم لوہے کی گریل موجود تھی۔ اس نے گریل کے ٹھنڈے لوہے سے چہرہ لگایا اور باہر جھانکا۔ باہر ڈیرا خاموشی اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر شے محو خواب تھی۔ بس کسی فاصلے سے کسی بکری یا کتے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ شانی نے جرجری سی لی اور کھڑکی کے یہ پٹ بھی اچھی طرح بند کر دیا۔ کافی دیر تک مختلف خیالات اسے پریشان کرتے رہے۔ وہ ایک نہایت غیر محفوظ جگہ پر تھی۔ یہ خطرناک ترین جرائم پیشہ افراد کا ٹھکانہ تھا۔ ان کے 3 گروہ تھے اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک۔ اگر وہ یہاں اس دور دراز جگہ پر پہنچی تھی تو صرف اس آسرے پر کہ یہاں رستم موجود تھا، اور رستم کے ہوتے ہوئے شاید کوئی بھی جگہ اس کے لیے خطرناک نہیں تھی۔ خاصی دیر تک سوچوں میں گرفتار رہنے کے بعد وہ بتدریج پھر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دھماکے کی خوفناک آواز سے کھلی۔ یہ شاید پمپ ایکشن گن کا دھماکہ تھا۔ شانی کے ساتھ ہی میناز بھی خڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دونوں نے جلدی سے اپنے سروں پر اوڑھنیاں درست کی۔ کیا ہوا آپا؟ شانی نے گھبرا کر پوچھا۔ شاید اجرے کے سامنے گولی چلی ہے، میناز نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دم کئی افراد کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ کمرے کے سامنے بھگدڑ سی مچ گئی۔ میناز اور شانی ایک ساتھ باہر نکلی۔ 3-4 افراد نے اس کے ساتھ ہی ایک دم کئی افراد کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ کمرے کے سامنے بھگدڑ سی مچ گئی۔ میناز اور شانی ایک ساتھ باہر نکلی۔ 3-4 افراد نے ایک شدید زخمی شخص کو ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا ہوا تھا اور اس سرنگ کی طرف دوڑ رہے تھے جہاں ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ سامنے ایک حجرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک شخص نے تالا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، لالا فرید کو دکھایا۔ یہ دیکھیں جی، تالا توڑ کر اندر گھسا ہے، وہ یہیں کہیں چھپا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے۔ لالا فرید نے پکار کر کہا،
चारों तरफ घेरा डाल दो, वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। एक शख्स ने पुरजोश लहजे में कहा, सारी लाइट्स जला दो। अभी उसका फिक्रा मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि इर्द गिर्द मौजूद कई बल्ब रोशन हो गए। उसके साथ ही लालटेनें भी गर्दिश करती नजर आईं। लाले फरीद के राइफल बर्दाश्त साथी पलक झपकने में चारों तरफ फैल गए। शायद इस सामने वाले कमरे में घुसा है, एक सिंधी टोपी वाले ने उंगली से इशारा करके हिजानी लहजे में कहा। मुराद ग्रुप का एक बंदा तेजी से शानी और महनाज के करीब आया। वड्डी, इधर लफड़ा है, अब उनका ख्याल है अब दोनों अंदर चली जाएं। वो ठीक कह रहा था। शानी और महनाज वापस कमरे की तरफ मुड़ी। अभी शानी ने 2-3 कदम उठाए थे कि बाईं जानिब तारीक गोशे से एक शख्स बिजली की तरह लपका और सीधा शानी के पास आया। शानी को लगा जैसे वो किसी पथरीली शय से टकराई है। वो डगमगा कर कई कदम आगे चली गई। उस पर झपटने वाले शख्स ने बेहद तेजी से उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। शानी की गर्दन उसके बाजू के शिकंजे में थी। कोई सर्द आहनी चीज शानी के सर से आ लगी। ये पिस्तौल या रिवाल्वर के सिवा और क्या हो सकता था। गर्दन पर कायम होने वाली गिरफ्त में ऐसा वहशियाना पन था कि शानी को महसूस हुआ इसने सर को जुम्बश दी तो मन का टूट जाएगा। पीछे हट जाओ, खबरदार, गोली मार दूंगा, किसी ने वैसे से फटी हुई आवाज में कहा। शानी की तरफ मदद के लिए बढ़ने वाले 2-3 मुसल्ला अफराद ठिठक कर रुक गए। उनमें रुस्तम का करीबी साथी असना गुजराती भी था। शानी की निगाह उजरे के खुले दरवाजे में गई। यहाँ एक और शख्स बेसु हरकत पड़ा था। यकीनन वो मर चुका था। उसके पास ही पथरीले फर्श पर बहुत से कागजात बिखरे हुए थे। शानी के धुंधलाए हुए ज़हन में ये ख्याल आया कि कोई नामालूम शख्स हुजरे का ताला तोड़कर कुछ चुराने की नीयत से हुजरे में घुसा था। उसने एक शख्स को जान से मार डाला था और अब शायद अपनी जान बचाने के लिए शानी को अपनी ढाल बनाया था। शानी का सांस सीने में घुटने लगा। इसे दबोचने वाला ठीक ठाक जिस्मानी कुव्वत का मालिक था। खौफ हमें दहशत ने उसकी ताकत में मजीद इजाफा किया था। वो शानी को हिजानी अंदाज में खींचता घसीटता 15-20 कदम पीछे ले गया। साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को जुनूनी लहजे में धमका भी रहा था। खबरदार, कोई पास ना आए, इसे गोली मार दूंगा, खुदा कसम जान ले लूंगा इसकी। उसका इशारा शानी की तरफ था। शानी को आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। फिर एकदम जैसे इसके जिस्म में हजारों वोल्ट का करंट तोड़ गया। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। ये किसी और की नहीं, बिलावल की आवाज़ थी। बिलावल जो आरफ कम्बुआ का करीबी साथी था, जो एक तवील और पुरखतर सफ़र तय करके इनके साथ यहाँ डेरे पर पहुंचा था। उसे क्या हो गया था? वो ऐसा क्यों कर रहा था? शानी ने बेहद इस्तेजाब के आलम में सोचा कि उसकी समात धोखा तो नहीं खा रही। इसे मुड़कर देखने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। बिलावल, इसने घुटी घुटी आवाज़ में कहा, लेकिन ये आवाज़ इतनी घुटी हुई थी कि इसके हल्क से बाहर नहीं निकल सकी। फिर अचानक शानी की धुंधलाई हुई निगाह रुस्तम पर पड़ी। वो बड़ी तेजी से सामने आया था। उसके एक हाथ में लंबी नाल का स्याह पिस्तौल और दूसरे हाथ में भड़कती हुई मशल थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, बाल हिजानी अंदाज में लहरा रहे थे। उसे देखकर बिलावल गरजा। हाँ, वो बिलावल ही था। मेरे करीब कोई हरामज़ादा ना आए, मेरे सर को खून चढ़ा हुआ है, मैं इसे गोली मार दूंगा। उसके साथ ही उसने अपने पिस्तौल की नाल इतने जोर से शानी के सर पर दबाई कि शानी का सर बाईं तरफ मुड़कर तकरीबन कंधे से जा लगा। रुस्तम ने यह मंजर देखा और अपने कदम रोक लिए। शानी के दिल ने गवाही दी कि उसने ठीक किया है। सुनने वाले और देखने वाले सिर्फ सुन और देख रहे थे, मगर शानी खौफनाक गिरफ्त को भी महसूस कर रही थी जिसने उसे जकड़ा हुआ था। ये एक जुनूनी गिरफ्त थी और यह ऐसा जुनून था जिसमें शदीद खौफ भी शामिल होता है। ऐसा जुनून शायद ज़्यादा खतरनाक होता है। रुस्तम न सिर्फ खुद रुक गया बल्कि उसने दोनों हाथ फैलाकर दीगर अफराद को भी रोक लिया। बिलावल शानी के कान में फुनकारा, तेरा कीमा कर डालूंगा, चुपचाप चलती जा, चुपचाप। उसके साथ ही उसने एक बार फिर पिस्तौल की नाल बेपनाह शिद्दत से शानी के सर में घुसेड़ी। शानी का सर फिर कंधे से छू गई। से लगा कि सर की खाल छिल गई है और खून रिसने लगा है। बिलावल उसे खींचता हुआ सुरंग नंबर 3 के अंदर ले गया। ये सुरंग निस्बतन कम आबाद थी। यहाँ दूसरी सुरंगों के मुकाबले में रोशनी भी थोड़ी थी। वो सुरंग के अंदर करीबन 200 फुट आगे जाने के बाद ठहर गया। अगर वो इससे आगे जाता तो सुरंग का दहाना नहीं देख सकता था। वो जोर से बोला तो उसकी आवाज़ सुरंग के तूल में दूर तक गूंजी। अंदर आने की कोशिश ना करना, वरना भी इस हरामजादी का भेजा निकाल कर दीवार से चिपका दूंगा। शानी के कानों में बदबूदार सांसें जहरीली फुनकारों की तरह गूंज रही थी। हमलावर के पसीने की बू, जिस्म की हैवानी शिद्दत शानी के जिस्म में मुंतकिल हो रही थी। इसकी ओढ़नी कहीं रास्ते ही में गिर गई थी, चप्पल भी उतर चुकी थी। अब वो ठंडे पथरीले फर्श पर नंगे पांव खड़ी थी। देखते ही देखते सुरंग के दहाने पर दर्जनों मशले, लालटेने और लैंप वगैरह नजर आने लगे। इन चीज़ों की सुर्खी माइल रोशनी में राइफलों के बैरल, कुलाड़ियों के फल और दीगर हथियार चमक रहे थे। रात का सन्नाटा एक हिजानी शोर की जद में आ गया था।
جیسے سور پھونکا گیا اور ڈیرے کی اتھاہ خاموشی میں ایک قیامت چھا گئی ہو۔ چند منٹ اسی طرح گزرے، پھر دانے کی طرف سے لالا فرید کی پکارتی ہوئی آواز آئی، بی بی کو چھوڑ دو، کیا چاہتے ہو تم؟ میں کچھ نہیں چاہتا، بس تم میں سے کوئی کتا اندر نہ آئے، میں لاش گرا دوں گا اس کی 1 سیکنڈ میں۔ کچھ دیر تک اسی طرح کی فکروں کا تبادلہ ہوا، پھر رستم کی آواز سنائی دی، تم کچھ بتاؤ گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا چاہتے ہو تم؟